وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھتے ہوئے ممبر سے قریب در تشریف لے آئیں. درود پڑھتے ہوئے ممبر سے قریب در ایک اور بلند تر ممبر سے آگے یہاں تشریف لائیں. آپ آئیے مولانا. سامعین گرامی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، یہ مسلمانان حسینی کہہ کر اکثر میں خطاب کرتا ہوں، مگر ہر مرتبہ مجھے بھی ایک نئی لذت محسوس ہوتی ہے اور غالباً آپ حضرات کو بھی. ایک مسلمان حسینی ہونے کا احساس ہی کچھ اور ہے. یہ جملہ بھی بہت پرانا جملہ ہے اس فقیر کا کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، یہ جو ادارہ ہے، ادارہ عزاداری حضرت سید الشہداء، یہ صرف ایک سماجی یا ثقافتی رسم تھوڑی ہے. پورے دین مبین اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے جس کا نام ہے عزاداری سید الشہداء. اور کئی جہتیں ہیں اس کی. ایک اعتبار سے یہ ایک مضبوط قلعہ ہے، ایک حصن حسین ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے. اور دوسرے اعتبار سے یہ ایک عظیم الشان درسگاہ ہے. یہ خود ایک عظیم الشان درسگاہ ہے. اور یہ فقرہ کوئی اب نیا نہیں ہے، میں بھی عرض کرتا رہا ہوں، غالباً بہت سے خطبہ عرض کرتے رہتے ہیں، علماء عرض کرتے رہتے ہیں، فرماتے رہتے ہیں. اس سے بڑی کوئی درسگاہ متصور نہیں ہو سکتی جس میں کسی در و دیوار کا کوئی تصور نہیں ہے،
اس مدرسے کی بنیادی کتاب بس ایک ہے، وہ بھی آپ حضرات واقف ہیں، برسہ برس سے ممبر سے عرض کر رہا ہوں، اور وہ کتاب ہے قرآن مجید، قرآن حکیم۔ مقام ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید۔ اس کتاب حکیم کے ہر کلمے سے نہ جانے کتنے علوم کے سرچشمے پیدا ہوتے ہیں، ہر کلمے سے۔ یہاں پر ٹھہرنے کی بات ہے، کوئی سمجھے گا مبالغہ ہے، کوئی یہ تصور کرے گا کہ مبالغہ ہے، عقیدت کا اظہار ہے، عقیدے کا اظہار ہے۔ نہیں، یہ نہ عقیدے کا اظہار ہے صرف، نہ عقیدت کا اظہار ہے، نہ مبالغہ۔ عشق الہی کے ساتھ، ادب تلاوت کے ساتھ کوئی قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک ہو کر دیکھے کہ کس طریقے سے اس کے سامنے علوم کے سرچشمے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب اکثر و بیشتر بعض انقلابی فکر رکھنے والے جوان یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو پھر ترجمہ پڑھ لینا بہتر ہے، اس لیے کہ ہمیں عربی متن تو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ترجمہ پڑھ لینا بہتر ہے، تفسیر پڑھ لینا بہتر ہے۔ دیکھیے، تفسیر پڑھ لینا اس کا اپنا ثواب ہے، اس کے اپنے آثار ہیں۔ ترجمہ پڑھ لینا اس کا اپنا ثواب ہے، اس کے اپنے آثار ہیں۔ لیکن متن قرآن، اصل الفاظ وحی الہی کی تلاوت کی تاثیر، اس کا ثواب، اس کے آثار بے پناہ۔ آپ قرآن مجید کی زبان بظاہر جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن آپ کے وجود میں پنہا آپ کی روح قرآن مجید کی زبان سے آشنا ہے۔ یہ توجہ رہے، آپ کی روح، آخر انسان جسد بے روح کا نام تو نہیں ہے، انسان پیکر بے روح کا نام تو نہیں ہے، روح کی اپنی زبان ہے، روح کی اپنی زبان ہے۔ قرآن مجید کی زبان ہماری اور آپ کی روح کی زبان سے متحد ہے۔ اسی لیے کہیں یہ بات میں نے اس انداز سے کہی تھی کہ اگر صرف یہ پوچھا جائے، یہ سوال قائم کیا جائے کہ قرآن مجید کی زبان کیا ہے، بعض حضرات سوچیں گے کہ یہ بھی کوئی سوال ہے، سب جانتے ہیں عربی زبان میں قرآن مجید، مگر نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ قرآن مجید کی زبان کیا ہے۔ توجہ رہے، ظاہر ہے مجھے احساس ہے کہ یہ گفتگو لکھنؤ میں ہو رہی ہے، لکھنؤ جو خود زبان و ادب کا ہے، دبستان رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لکھنؤ نے جو خدمت سخن کی ہے وہ تاریخ کا عظیم و شان باب ہے۔ اب صرف اگر لفظ سخن اور معنی سخن پہ گفتگو ہو تو ایک الگ باب کھل جائے گا، سخن، کلام، اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن لکھنؤ نے خدمت سخن تو کی ہے، اور وہ ایک عظیم و شان باب ہے۔ وہ ادبی تنقیدیں مثبت و منفی جو کچھ ہیں وہ اپنی جگہ، مگر اگر واقعاً معروضی اور تجزیاتی اور تحلیلی اور غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے تو لکھنؤ نے
عظیم الشان خدمت کی ہے سخن کی. اب مجھے یہ ضرور احساس ہو رہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جملے بھی میرے شاید 20ویں صدی کے آغاز میں یا 19ویں صدی کے اختتام پہ کہتا کوئی تو زیادہ سمجھا جاتا. غالب نے کہا تھا کہ میں اندلیب گلشنے نا آفریدہ ہوں، یعنی میں وقت سے پہلے پیدا ہو گیا. یہ غالب نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں وقت سے پہلے پیدا ہوا، مجھے سمجھنے والے تو بعد میں آئیں گے. میں اندلیب گلشنے نا آفریدہ ہوں، مگر مجھے اکثر گلہ یہ رہتا ہے کہ شاید میں وقت کے بہت بعد پیدا ہوا ہوں. جو زبان میں بولتا ہوں وہ زبان شاید 20ویں صدی کے شروع کی زبان سمجھی جائے گی، لیکن ایسا ہے نہیں. آپ یہ الزام مجھ پہ نہ دیں، میرے ساتھ چلنے کی ایک کوشش کریں. صلوات پڑھیں. دیکھیے یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کائنات کی ہر شے میں ارتقاء کا سفر جاری ہے. توجہ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اس کائنات کی ہر شے میں ارتقاء کا سفر جاری ہے. کارخانہ قدرت میں جمود نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ جمود نہیں ہے بلکہ توقف بھی نہیں ہے. ایک ارتقاء کا سفر جاری ہے، مسلسل ترقی کا سفر جاری ہے. اب اس وقت یہ بحث نہیں کروں گا کہ ترقی اور ارتقاء میں کیا فرق ہے. اب لفظ ترقی آ گیا تو یہیں پر ایک کسی موقع پر میں نے یہ عرض کیا تھا، میرے اس وقت ذہن میں آ گئی بات، تو آپ کی توجہات کو منعطف کرنے کے لیے، آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے، اصل مقصد کے لیے یہ مثال دے دوں. حضرت فردوسی حسین جناب میر ببر علی انیس، ان کے سلام کا ایک مطلب ہے. لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے فردوسی حسین. ایک تو فردوس کا تعلق حسین سے جو ہے وہ ذہن میں رہے. فردوسی حسین حضرت میر ببر علی انیس. میر صاحب کا ایک مطلب ہے بہت مشہور ہے، آپ حضرات کی زبانوں پر ہوگا کہ صدا ہے فکر ترقی. یہاں کیا لفظ ہے؟ ترقی. صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. بہت مشہور مطلب ہے اس. اور اس مطلب میں کسی اعتبار سے کوئی اعتراض وارد ہو نہیں سکتا، یہ ذہن عالی میں رہے. کسی لحاظ سے کوئی اعتراض میر صاحب کے اس مطلب پر نہیں ہو سکتا. اب ایک بہت مشہور شاعر نے اپنی شوخی طبع کا مظاہرہ کیا اور میر صاحب کے مطلب پر گویا تعریض کی کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو. ہو سکتا ہے کسی کو یہ شعر اچھا معلوم ہو، لیکن جو میر صاحب کے مطلب کو اچھی طرح سمجھے ہوئے ہے اس کے سامنے اس مطلب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن بہرحال چونکہ کہنے والا ایک مشہور شاعر ہے، تو میر صاحب کے دبستان کے ایک شاعر نے، پروردگار انہیں صحت و عافیت سے رکھے، جناب راقب لکھنوی صاحب،
انہوں نے اس کا جواب کہا، جواب بھی دیا، وہ بہت عمدہ جواب دیا، وہ جواب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، گفتگو کو پھر آگے بڑھاؤں۔ میر صاحب نے فرمایا تھا صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو۔ اب یہاں ٹھہر کے پھر عرض کر دوں اپنا جملہ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اس کائنات میں ہر شے میں ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ میر صاحب نے جو فکر اس مسئلے میں پیش کی تھی، وہ فکر انہی کے دبستان میں ارتقاء پا کر کہاں پہنچی؟ انہی کے دبستان میں وہی فکر ارتقاء کا سفر طے کر کے جب جناب راقب لکھنوی صاحب تک پہنچی تو انہوں نے کہا صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو۔ توجہ ہے؟ تو یہ ہے کہ ہر شے میں ارتقاء کا سفر جاری ہے، فکر میں، سخن میں، زبان میں، ادب میں، علم میں، پورے عالم ہستی میں اور اس کے تمام اطوار ہستی میں اور تمام اوصاف ہستی میں ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ اور اس ارتقاء عالم ہستی سے ہر آن، ہر نفس، ہر لمحہ عدم پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، موت شکست کھاتی چلی جا رہی ہے۔ اس فقیر کے یہ جملے یاد رکھیے گا، یہ نری شاعری نہیں ہے، نہ کھوکھلی خطابت ہے۔ خیر یہ کہہ کر خود کو داد نہیں دے رہا ہوں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو جملہ عرض کروں آپ کے سامنے ممبر حسینی سے، اس کے پیچھے ایک طویل تفکر اور ایک وسیع مطالعہ ضرور ہو۔ بغیر مطالعے اور تفکر کے کوئی جملہ عرض کرنے کی جسارت نہیں کرتا۔ زندگی کا سفر ارتقاء جاری ہے، موت ہر گام شکست کھا رہی ہے، ہر شے میں ارتقاء کا سفر جاری ہے، تو زبان میں بھی۔ اور اگر کوئی شعوری طور پر ادب اور زبانی کا طالب علم ہو یا علم کے کسی شعبے کا طالب علم ہو تو ٹھیک ہے، پہلے گزر چکے لوگ، لیکن یہ طالب علم جو اب 21ویں صدی میں سانس لے رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ان سے زیادہ ضرور ہوگا۔ عزیزو جوانوں، میرے جملے یاد رکھنا۔ آئنسٹائن گزر گیا، دھوم ہے ابھی تک آئنسٹائن کی، مگر کیا فزکس کا کارواں آگے بڑھا یا نہیں بڑھا؟ دیکھو مجلس حسینی میں آنے کے بعد ہمت اور حوصلہ لے کے واپس جانا۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے تعلیم و تربیت کا کہ جو عام طور پر چلا رہا ہے روایتی طور پر، غیر شعوری طور پر عموماً ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، علم و ادب کے ہر میدان میں کچھ لوگوں کو ایک معیار بنا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بس یہ علم تو ان پر تمام ہو گیا، بھائی یہ فن تو ان پر تمام ہو گیا۔ اور یہ خاص طور سے ہمارے معاشروں میں بہت ہے، اور جب بچپن سے ایک بچہ سنتا رہے گا کہ بھائی یہ فن تو ان پر تمام ہو گیا تو خود بخود وہ مزمحل ہو جائے گا، اس کی تخلیقی صلاحیتیں متاثر ہوں گی، ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی کہ جب زبان خلق کو نپا رہے خدا سمجھو تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فن ان پہ تمام ہو گیا تو ہم
سکتے ہیں، ان سے آگے کہاں بڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر یہی بچوں کے کان میں آواز دوسرے انداز سے پڑتی رہے، بیٹا وہ ضرور باکمال ہیں، مگر اللہ نے تمہارے اندر یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ اگر تم محنت کرو تو ان سے بھی آگے بڑھ کر کمال پا سکتے ہو۔ ہر فن میں، ہر میدان علم و ادب میں بلا استثناء تربیت کا طریقہ یہی ہے۔ کبھی آپ بچے سے یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ علم فلاں پہ تمام ہو گیا، یہ فن فلاں پہ تمام ہو گیا، نہیں، وہ اپنے دور میں اپنے وقت کے سب سے بڑے شاعر تھے یا ادیب تھے یا فنکار تھے یا عالم تھے، مگر اگر مادر فطرت عقیم ہی ہو گئی ہوتی تو قیامت نہ آ جاتی۔ یہ لطف کبریا کے خلاف ہے، یہ لطف ربوبیت کے خلاف ہے، یہ شان ربوبیت کے خلاف ہے۔ وہ رب ہے اور رب الارباب۔ اس نے اگر وجود بخشا ہے، میں عام بات کہہ رہا ہوں، ہر فرد، میری مائیں اور بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں، بزرگان تشریف فرمائیں، والدین بطور خاص یہ سن کر جائیں اور یاد رکھیں کبھی کسی بچے کے سامنے یہ نہ کہیں کہ وہ یہ فن فلاں پہ ختم ہو گئے، ہمیشہ کہیں پروردگار نے تمہیں وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ تم اس سے کہیں آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور اس موقع پر میں عرض کروں، اس عالم اور اس معلم کا جملہ جو خود کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے اور کائنات کے سب سے بڑے معلم کا شاگرد ہے، اب یہ آداب مجلسی ہیں، ہم تو جن جو آداب ہمیں ملے ہیں گھر سے اور خاندان سے اور وراثت میں، تو جب کوئی اہل علم یا صاحب امامہ آ کر وہ مجلس میں کنارے بیٹھتا ہے تو اچھا نہیں معلوم ہوتا، دی چاہتا ہے کہ وہ صدر مجلس میں ممبر کے قریب تشریف فرما۔ دانشوروں کا، ارباب فن کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ صدر مجلس میں تشریف فرما۔ بہرحال تو یہ ذہن عالی میں رہے کہ پروردگار رب ہے، رب الارباب ہے۔ اگر یہ سفر کائنات کا جاری و ساری ہے، عالم ہستی کا سفر قائم ہے، تو اس نے بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، بے پناہ۔ ہاں، چونکہ فزکس کی مثال آ گئی تھی تو میں فزکس اور میتھمیٹکس کی ایک اصطلاح مستعار لے لوں۔ بعض مقامات پر ایک معیاری چیز ہوتی ہے کانسٹنٹ، مثال دے رہا ہوں تقریب ذہن کے لیے، ذہن کے قریب آ جائے ایک بات، بعض مقامات پر کانسٹنٹ یہ ہے نا۔ اسی طرح سوائے چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں کمال کے اس رتبے کا تصور قائم ہے کہ یہ نہ محتاج ترقی ہے نہ محتاج ارتقاء۔ تمام عالم بشریت کمال ارتقاء تک جب پہنچے گا، عالم بشریت جب کمال ارتقاء تک پہنچے گا تو ان کے حسن کو سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ صلوات پڑھنے محمد۔
ہم نے تو بیان کا حق ادا کر دیا. اب یہ جملہ کہیں میں نے عرض کیا تھا اور بار بار عرض کروں گا، ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے تمام کے تمام اطوار وجود کے ساتھ، اپنے تمام کے تمام صفات وجودیہ کے ساتھ، اپنے تمام امکانات کے ساتھ ہزاروں بار ریزہ ریزہ ہو کر ان پر نثار ہو، تب بھی ان کا حق نہیں ادا ہو سکتا. حق نہیں ادا ہو سکتا. یہ ہستیاں ترقی کی محتاج نہیں ہیں، یہ ہستیاں ارتقاء کی نیاز مند نہیں ہیں، لیکن ہاں باقی پورا عالم ہستی وہ سفر ارتقاء جاری ہے. اس لیے جو بھی آج یہاں مجلس میں جو حضرات بھی تشریف فرمائیں، حضرات اور خواتین، وہ سب اگر آج کوئی بات یاد نہ رہ جائے اور اتنی بات یاد رہ جائے کہ آج کے بعد سے بچوں کی تربیت اس انداز سے ہو، انہیں یہ یاد دلایا جائے صبح و شام کہ جس رب نے تمہیں خلق فرمایا ہے اس نے بے پناہ صلاحیتیں اور بے پناہ امکانات تمہارے وجود کے اندر رکھے ہیں. کوشش کرو کہ ان امکانات کو فعلیت میں بدل دو. کوشش کرو کہ قوت کو فعلیت میں بدل دو. توجہ کرنا دیا. ہاں اب قوت کو فعلیت سے بدلنے، امکانات کو بروئے کار لانے اور کمال کے درجے تک پہنچانے کے اپنے آداب ہیں، اپنے شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، وہ اس کی پابندی ضروری ہوگی. تو بہرحال سفر جاری ہے ارتقاء کا، سخن میں بھی سفر جاری ہے ارتقاء کا. تو یہ میں نے ضرور عرض کر دیا کہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں وقت کے بعد پیدا ہوا ہوں، مجھے 20ویں صدی کے شروع میں یا 19ویں صدی میں یا 18ویں صدی میں پیدا ہونا چاہیے تھا. لیکن یقین کیجئے یہ کبھی یہ اس جملے میں دو پہلو ہیں، کبھی خود پہ طنز کرتا ہوں، کبھی آپ پہ طنز کرتا ہوں. برداشت کر لیجیے. کبھی خود پہ طنز کر لیتا ہوں اور کبھی آپ پہ طنز کر دیتا ہوں. اور جو خود پہ طنز نہ کر سکے اسے حق نہیں ہے کہ دوسروں پہ طنز کرے. جو اپنا مذاق نہ اڑا سکے اسے حق نہیں ہے کہ دوسرے سے مذاق بھی کرے. یہ نہیں کہ بس اپنی ستائش ہوتی رہے اور دوسرے کی دھجیاں اڑائی جاتی رہے، دوسرے کی مذمت ہوتی رہے. بہرحال اب دیکھیے جس اطمینان سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، پھر اسی اطمینان سے میں گزارش کرتا رہوں گا ایک بلندر صلوات. ابھی کچھ عرصہ قبل لکھنؤ کے مشہور و معروف ادیب اور دانشور اور محقق مصنف جناب پروفیسر نیر مسعود صاحب کے انتقال پر میں حاضر ہوا تھا ان کے چہنوں کی مجلس پڑھنے کے لیے. تو اس مجلس میں بھی اسی آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا اور احساس تھا کہ آیت پر گفتگو کا حق ادا نہیں ہو سکا. اسی لیے ان 3 مجلسوں میں بھی میں نے اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. عظیم الشان آیت ہے اور یاد رکھیے کہ یہاں پر 2 جملے، ایک تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ظاہر ہے آپ کا ذہن پہنچ گیا تھا
کہ اس کائنات کا سب سے بڑا عالم جو سب سے بڑے معلم کا شاگرد ہے وہ بس ایک ہی ہے جو صاحب منبر سلونی ہے، اور کوئی نہیں۔ ویسے یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، یہ گھرانہ وہ ہے، یہ 14 معصومین، یہ 14 کی تعداد ہوا ہے، خدا کی قسم ان میں سے ہر ایک صاحب منبر سلونی ہے، ہر ایک صاحب منبر سلونی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ موقع دعوت سلونی کا، یاد رکھیے گا میں دعوی سلونی نہیں کہتا، علی نے دعوی سلونی نہیں کیا تھا، دعوت سلونی کی تھی۔ اب ایک ترکیب ہی میں اگر کچھ ترمیم ہو گئی تو کچھ تو ارتقاء کا سفر طے ہوا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اس ترمیم میں یہ ترمیم بھی بہت غور و فکر کے بعد کی ہے میں نے، عموماً میں نے کتابوں میں پڑھا ہے دعوی سلونی، لفظ دعوی، حالانکہ یہاں یہ چیزیں وارد نہیں ہوتی ہیں اعتراضات، لیکن عام طور پر مثلا عربی کی کتابوں میں، روایتوں میں، تاریخوں میں، تذکروں میں، سوانح عمریوں میں ہے کہ صحابہ میں کسی نے دعوی سلونی نہیں کیا بجز علی ابن ابی طالب، یہ ان کی فضیلت میں بیان ہوتا ہے، مگر لفظ دعوی سے مجھے اختلاف ہے۔ لفظ دعوی کے بعد اور کئی پہلو پیدا ہو سکتے ہیں، مثلا دعویٰ کیا تھا مگر، اور فرمایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا تھا، انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی دلسوزی کے ساتھ، انتہائی لطف و کرم کے ساتھ، حق نے جو اپنی شان ربوبیت انہیں عطا کی تھی، اس شان ربوبیت اور تقاض تربیت بشری کے ساتھ علی ابن ابی طالب دعوت سلونی کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ دعوت سلونی نہیں کی ہے، یہ یاد رکھیں، پورے مطالعے کے ساتھ، پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جناب امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں 14 مرتبہ دعوت سلونی فرمائی، 14 مرتبہ، 14 الگ الگ روایتیں، الگ الگ موقع، الگ الگ اسناد کے ساتھ یہ طالب علم پیش کر سکتا ہے، اور گویا ابھی جو میں نے عرض کیا تھا، تنہا علی نے 14 مرتبہ سلونی کہہ کر یہ بتا دیا، ہم 14 میں سے ہر ایک صاحب منبر سلونی۔ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، تو ایک بات اور عرض کر دوں، اور یہ بھی پورے تتبع کے بعد عرض کر رہا ہوں، تتبع کے بعد یعنی ہم نے ایک ایک روایت کو اس کے زمان و مکان اور روات اور رجال و درایت کے ساتھ پرکھنے کے بعد یہ عرض کر رہا ہوں کہ 14 کے 14 صاحب منبر سلونی ہیں، 14 کے 14 عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، 14 کے 14 وہ ہیں جو کسی ترقی یا ارتقاء کے نیاز مند نہیں ہیں، وہ ایک اطلاق کے درجے پر فائز ہیں، رب نے انہیں ایسا بنایا ہے، پھر بھی ان میں آپس میں حفظ مراتب کا وہ نظام ہے کہ جب تک پیغمبر موجود رہے علی نے دعوی سلونی نہیں کیا۔
بزرگ سمجھنا، عزیز کو عزیز سمجھنا، عظیم کو عظیم سمجھنا، خرد کو خرد سمجھنا۔ یہ بھی حفظ مراتب۔ صرف یہ نہیں ہے کہ خود بزرگ کو بزرگ سمجھتا رہے، رشتہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ خرد بزرگ کو بزرگ سمجھتا رہے، بزرگ بھی خرد کو خرد سمجھتا رہے۔ خدا نہ کرے کہ کبھی کوئی بزرگ اپنے خرد سے رشک و حسد میں مبتلا ہو جائے۔ جب کوئی بزرگ اپنے خرد سے رشک و حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ خود اعلان کرتا ہے ہم بزرگ نہیں ہیں۔ بھلا ممکن ہے کہ بزرگ خرد سے حسد کرے؟ ممکن ہے بزرگ خرد سے رشک کرے؟ بزرگ بزرگ ہے، خرد کتنا ہی بڑا ہو جائے خرد ہے۔ خرد کا فرض ہے کہ وہ بزرگ کا احترام، وقار، اعزاز برقرار رکھے، اور بزرگ کا فرض ہے کہ وہ اپنے خرد پر شفقت، محبت کا رشتہ برقرار رکھے۔ پھر عرض کروں گا، بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، ایک عجیب و غریب روایت یاد آ گئی۔ اب یہ آج کی پوری مجلس گویا تمہید میں گزر جائے گی، لیکن اب بات جب زبان تک آ جائے تو کہہ کر ہی آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ جو داخلی نظام ہے فکر اور کلام کا، سخن کا، اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اب چونکہ دو لفظیں ابھی زبان پر آ گئیں، محبت اور شفقت، تو یہ عرض کر دوں اس کے بارے میں بھی کچھ۔ اب بے اختیار یہ مضامین آ رہے ہیں زبان پر تو عرض کرنا ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ میرے پیش نظر ہے، اس کے تعلق سے جو کچھ عرض کرنا ہے اس کی رعایت موجود ضرور ہے۔ ایک جملے میں ربط واضح کر دوں گا تو آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ دنیا میں کون ہے جو لفظ محبت استعمال نہیں کرتے، اور کون ہے جو دعوی محبت نہیں رکھتا؟ توجہ فرمائیں۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ لفظ محبت جو ہے اس سے زیادہ مبتذل کوئی لفظ نہیں ہے، ادبی اصطلاح میں مبتذل، یعنی جس کا اتنی بار استعمال کیا گیا ہو کہ اس میں اب کوئی نیا پہلو نہ رہ گیا ہو۔ خوب ہر چھوٹا بڑا، موقع بے موقع، اپنا بیگانہ، سب دعوی محبت کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں، منبر سے خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، حقیقی معنی محبت اور سچی لذت محبت سے بہت کم لوگ آشنا ہیں۔ بہت زیادہ نہ کہوں، ہزاروں میں کوئی ایک مل جائے جو واقعی معنی محبت سے واقف ہو اور لذت محبت سے آشنا ہو تو اسے انسان سمجھیے گا، باقی تو سب دو پائے ہیں۔ دو پائے ہیں، دو پائے۔ ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جو حقیقی معنی محبت سے واقف ہو اور سچی اصلی لذت محبت سے آشنا ہو۔ اب بات سنگین ہو گئی تھوڑی سی، ہیں؟ یہ بات تو ہر ایک کے دل پر جا کر لگا ہوگا۔
ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کا دل محبتوں سے لبریز ہے، چاہے اس میں رشک ہو، حسد ہو، نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، مگر وہ دعویٰ یہی کرتا ہے کہ میرے دل میں محبت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یا تو واقعی غلط دعویٰ کرتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے، اپنی حقیقت کے بارے میں علم ہوتا ہے اسے، اور یا یہ بھی ممکن ہے کہ جہل مرکب کا شکار ہو، یعنی واقعی اسے پتہ نہ ہو کہ محبت کسے کہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اسے معلوم ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں. بڑی ضروری بحث ہے، یہ زندگی کی بنیادی بحث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو بس دو کام کے لیے پیدا کیا ہے. صرف جوانوں، عزیزوں، میرے بچوں، بزرگوں سے میں کیا خطاب کروں گا؟ میں تو بزرگوں سے سیکھنے کے لیے پیدا ہوں. میں جوانوں، نوجوانوں، بچوں سے عرض کر رہا ہوں، میرا یہ جملہ یاد رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشر کو، انسان کو، آدم کو، بنی آدم کو صرف دو کاموں کے لیے پیدا کیا، اور دو ہی خاص چیزیں عطا کی ہیں اس پورے جسد عنصری میں. علامتی طور پر جو سب سے اہم دو چیزیں ہیں، ایک ہے دماغ اور ایک ہے دل. دماغ ہے علم حاصل کرنے کے لیے، دل ہے محبت کرنے کے لیے. وقف اگر ہو جائے کسی کی زندگی علم اور محبت کے لیے تو اسے سمجھو کہ زندگی کامیاب گزری. علم اور محبت. نفرتیں کرنے کے لیے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں انسان کے پاس، اور جو نفرتیں کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان نہیں ہے. یہ ہرگز کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے. انسان نفرت کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا، انسان کے پاس نفرت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. انسان صرف محبتوں کے لیے پیدا ہوا ہے. انسان صرف علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے اور محبت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اس کائنات میں اور کوئی مصرف نہیں ہے انسان کا. اور جب صرف محبت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور صرف علم حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو یہی یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ انسان کو مکلف قرار دیا گیا. محبت بھی تو اسی سے کی جائے گی جو محبت کے لائق ہو. اور علم بھی حاصل کیا جائے گا اسی حقیقت کا جو حقیقت جاننے کے لائق ہو. توجہ رکھیے گا، حقائق کی جستجو میں سفر کا نام فکر ہے، اور کسی حقیقت کے منکشف ہو جانے کا نام علم ہے. حقائق کی جستجو میں، ریئلٹیز کی جستجو میں آپ جو سفر کرتے ہیں اسی کا نام فکر ہے. اور کسی حقیقت کا منکشف ہو جانا یہ علم ہے. اور پھر جب وہ حقیقت منکشف ہو جائے تو اس حقیقت سے وابستہ ہو جانا اس کا نام محبت ہے. اسی لیے بات کہاں سے چلی تھی مربوط کر دوں. اسی لیے حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت و مودت پروردگار عالم نے یوں ہی فرض نہیں کی، مشروط رکھی ہے معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ. اور یہ تجربہ ہے تاریخ بشر کا، جتنے افراد علم اور معرفت میں کمال کے درجے تک پہنچتے چلے جاتے ہیں وہ محمد اور آل محمد سے محبت کرتے چلے جاتے ہیں. مطالعہ کیجیے. اور عموماً جو محمد اور آل محمد سے محبت نہیں کر پاتے، مودت نہیں کر پاتے، وہ بظاہر
کریڈینشلز ہیں ان کے پاس، بظاہر کتنی ہی سندیں ہوں، کتنی ہی ڈگریاں ہوں، مگر جب آپ جستجو کریں گے تو وہ 3 میں سے 1 ہوں گے. یا توجہ رکھیے، یا جہل بسیط پر ہوں گے، یا جہل مرکب پر، اور یا ایک اور جہل ہے جس کی اصطلاح میں نے ایجاد کی ہے. اجازت ہو تو عرض کر دوں. اب یہاں علماء، ادباء، شعراء، حوزہ علمیہ کے افاضل، حوزہ علمیہ، مدارس علمیہ کے اساتذہ، معلمین، یونیورسٹی کے اساتذہ، معلمین سب تشریف فرمائیں. تو عام طور پر منطق اور اخلاقیات کی کتابوں میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جہل کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جہل بسیط، یعنی انسان کو نہیں معلوم، اور یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے، انسان کو نہیں معلوم. اس لیے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اسے ایک چیز کا علم ہے کہ مجھے نہیں معلوم. دیکھیے یہ مثالیں یاد رکھیے گا، یہ مثالیں ایپسٹیمولوجی اور فلسفی آف ایجوکیشن اور ان چیزوں سے متعلق ہے. یہ دھیرے دھیرے بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. یہ صرف سخن گسترانہ بات نہیں ہے. اسے ایک چیز کا علم ہے، ایک قضیہ اسے معلوم ہے، اس کے پاس ایک انفارمیشن ہے، ایک قضیہ ہے، مجھے نہیں معلوم، یہ معلوم ہے اسے. اور یہ علم کی پہلی منزل سمجھ لیجیے کہ ایک چیز معلوم ہے اسے. اور اگر انسان باب مدینۃ العلم پر بھکاری بن جائے تو پھر اسے یہ سلیقہ بھی مل جائے گا، کیونکہ گنبد کائنات میں گونجتی ہوئی یہ آواز ملے گی کہ مجھے علمنی رسول اللہ الفباب، رسول خدا نے مجھے 1000 دروازے علم کے تعلیم فرمائے اور میں نے ہر دروازے سے 1000 دروازے کھولے. آپ اسے صرف روایت کے انداز میں سنتے چلے گئے ہوں گے. میں کوشش کروں گا ان 3 مجلسوں میں یہ واضح کر سکوں کہ کس طریقے سے ایک در سے 1000 در کھل سکتے ہیں. آقا نے فرمایا اسی لیے تھا تاکہ ہم یہ جستجو کریں. کیا اتنی سی بات وہ مقام فخر میں فرما رہے تھے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ علی ناز کر رہے تھے، علی فخر کر رہے تھے، علی دوسروں کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہے تھے، علی کو کوئی احساس برتری تھا. علی یہ فرما رہے تھے تاکہ انسانوں، نوع بشر، بنی آدم یہ سمجھ لو، مجھ سے سمجھ لو، دعوت سلونی کرنے والے سے سمجھ لو کہ ایک باب علم بھی کھل جائے تو اس سے ہزاروں ابواب علم کھولے جا سکتے ہیں. تربیتیں ذہن بشری، یہ مربی ہیں، یہ معلم ہیں، یہ تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ناز تھوڑی کیا کرتے تھے. جو ان کی باتیں نہیں سمجھتے تھے خامخواہ حسد میں مبتلا ہو جاتے تھے. جن میں جوہر قابل نہیں تھا، جو یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ ہماری تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے تھے یہ تکبر کی باتیں کر رہے ہیں، یہ انانیت کی باتیں کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. علی اور انانیت، استغفر اللہ. علی ناز فرمائیں گے کس کے سامنے؟ ناز کیا جاتا ہے اس کے سامنے جو ناز و انداز کو سمجھتا ہو. یہ عام انسانوں کے سامنے کھڑے ہو کے علی ناز فرمائیں گے، سمجھے گا کیا کوئی؟ علی ابن ابی طالب کے
خدا کا نام بھی علی ہے اور علی کا نام بھی علی ہے. یہ سبب نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا یہ روایت، یاد رکھیے گا، سوچیے گا، میں کوئی خلو کی طرف نہ جا رہا ہوں نہ لے جا رہا ہوں. جب روایت پڑھیے اور سنیے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے. علی کا نام اگر ابو طالب نے علی رکھ دیا ہوتا، اگر فاطمہ بنت اسد نے علی رکھ دیا ہوتا، اگر پیغمبر نے علی رکھ دیا ہوتا تو اتنی اہمیت نہ ہوتی. روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابو طالب نے نام رکھنے میں توقف کیا، جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے لال کا نام حیدر رکھا، مگر ابو طالب بھی منتظر رہے، پیغمبر بھی منتظر رہے. جب وحی آئی اور کہا میرے حبیب اس بچے کا نام علی رکھو، حق سبحانہ و تعالی نے اپنا نام جسے عطا کیا، اپنا نام عطا کیا. علی بہت بلند ہے. عام عقول بشریہ مرتبہ امیر المومنین کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور جو یہ نہ مانے کہ وہ قاصر ہے وہی مقصر ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. جو نہ مانے کہ قاصر ہے وہی مقصر ہے. حاشا و کلا جو کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم علی کو سمجھ سکتے ہیں یا ہم علی کے فضائل کا حق ادا کر سکتے ہیں یا ہم علی کے مراتب و کمالات کو سمجھ سکتے ہیں، حاشا و کلا. علی نے مرتبہ بہت بلند ہے جناب امیر المومنین کا. وہ کسی کے سامنے کیا ناز فرمائیں گے؟ تو تربیت کے لیے رسول اللہ نے مجھے 1000 علم کے دروازے سکھائے، میں نے ہر دروازے سے 1000 دروازے علم کے کھولے. یہ تربیت ہے کہ دیکھو علم کا سفر ایسے جاری رہتا ہے، علم میں ایسے برکت پیدا ہوتی ہے. علم کی جوہریت یہ ہے، علم کی تابکاری یہ ہے. علم میں جمود نہیں ہے. واضح ہے یہ پہلو. یہاں بھی تربیت کا پہلو ہے، دعوت سلومی میں بھی تربیت کا پہلو، وہاں بھی تربیت کا پہلو. یہ تھوڑی کہ اپنے علم کا اظہار فرما رہے تھے. جاہلوں کے سامنے علم کا اظہار نہیں ہوتا، جاہلوں کے سامنے علم کا اظہار نہیں ہوتا. اور وہ عالم نہیں ہے، وہ اچھا معلم نہیں ہے جو جاہلوں کے سامنے علم کا مظاہرہ کرے. علم کا اظہار، علم کا مظاہرہ، علم کا تظاہر، علم کے حوالے سے شیخیاں نہیں بخاری جاتی. جاہلوں کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ انہیں تربیت کی جاتی ہے، علم دیا جاتا ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے. یہی امامت کی شان ہے. صلوات پڑھتے محمد والے. علیہ السلام کا یہ جملہ آ گیا زبان پر تو میں نے عرض کر دیا. میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور ایک خاص نقطے کی طرف، تاکہ آگے جو تقریریں ہیں ان میں کچھ اور مطالب عرض کر سکوں اور اس آیت کے تعلق سے جس میں کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ کا ذکر ہے. کیا ربط ہے، کیا رشتہ ہے، اور کیسے کلمہ طیبہ شجر طیبہ بن جاتا ہے. یہ خالص علمیاتی بحث ہے، ایپسٹیمولوجیکل اور خالص وجودی اور وجودیاتی بحث ہے. آنٹولوجیکل ایگزسٹینشیلزم کی بات نہیں کر رہا. یہ علم اور وجود سے تعلق رکھتی ہے بات. اب ظاہر ہے آپ حضرات اس طالب علم سے اس طرح کے جملے سننے کے
عادی بھی ہیں غالباً اور متوقع بھی رہتے ہیں، تو میں اسی انداز سے گفتگو آگے بڑھاؤں گا کہ ہم سب یہاں آئے ہیں تو کوئی ایک نقطہ اگر لے کر چلے جائیں جس سے ہم اپنے نفس کی تربیت کر سکیں، اپنے نفس کی تربیت کر سکیں۔ اب دیکھیں شاخ در شاخ گفتگو پھیلتی جا رہی ہے، ابھی ایک چیز کا بتانا باقی ہے جو وعدہ کر لیا، محبت اور شفقت کا فرق۔ انسان کو دل دیا گیا، انسان کو ذہن دماغ عطا کیا گیا علم معرفت اور محبت کے لیے، اور اہل بیت سے جتنے بھی رشتے ہیں محبت کا ہو یا صرف زیارت کا ہو، علماء تشریف فرمائے جاتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ من زار الحسین علیہ السلام عارفا بحقہ، جو آقا حسین کی زیارت کرے ان کے حق کی معرفت کے ساتھ، تو معرفت شرط ہے اساسی، بنیادی شرط معرفت ہے، بغیر معرفت زیارت کا ثواب ہوگا کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن بامعرفت زیارت کا ادنا ثواب یہ ہے کہ جنت اس کی ہے۔ بامعرفت زیارت کا، اور کیا ادنا ثواب یہ ہے کہ جنت اس کی ہے، اعلیٰ کیا ہے وہ پھر ہم نہیں بتا سکتے، ممکن نہیں ہے۔ اعلیٰ ترین انعامات خداوندی کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ آرزو کیجئے مگر اپنے محدود تصور میں متصور کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ آرزو کیجئے، تمنا کیجئے، دعا کیجئے۔ بہرحال اب قبل اس کے کہ وقت مجھے اس وقت تھکا دے تو میں اس بات کو کم سے کم مکمل کر دوں اور بحث کو نامکمل چھوڑ دوں کہ محبت اور شفقت میں کیا فرق ہے۔ یہ پھر عرض کر رہا ہوں، چیلنج ہے آپ سب کے لیے، برا نہ مانیے گا، چیلنج ہے، آپ سب کے دلوں پر ایک ضرب کاری لگائی ہے ہمیں آج۔ آپ سب سمجھتے ہیں محبت جانتے ہیں کیا ہے؟ محبت کی لذت سے آشنا ہے؟ ہزاروں میں کوئی مل جائے جو محبت کے حقیقی معنی سمجھتا ہو اور محبت کی لذت سے آشنا ہو، عشق کے مزے سے آشنا ہو، تو اسے انسان سمجھیے گا، ورنہ باقی سب دو پائے ہیں۔ دو بار کہہ دیے، صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ۔ اب بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی اور درمیان میں مقدمہ چینی کے، مقدمہ سنجی کے، میں یہ روایت عرض کر دوں، کیا عظیم و لطیف روایت ہے، اور یہ روایت حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اب آپ لبیک یا حسین ضرور کہیں۔ خدا کی قسم اگر انسان اپنے درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے تو اسی خودی خانی اور اسی
مقام پر. جو لبیک یا حسین نہیں کہہ سکتا وہ درجہ کمال انسانی تک نہیں پہنچ سکتا. تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے جو فرمایا وہ تربیت کے لیے. تو اب یہ مکالمہ بھی باپ بیٹے کا مکالمہ ہے. جناب امیر المومنین اور جناب سید الشہداء حضرت سید الشہداء کی عمر وہ ہے کہ ابھی خبر سنی ہے. حضور نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کی ہے اگرچہ یہ ممکن ہو نہیں پایا. سرکار رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے. اب یہ روایت تمام بزرگ علماء اہل سنت نے لکھی ہے. ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور وہ یہ بتا کے گئے ہیں کہ میرا یہ بیٹا حسین میری امت کے شریر ترین لوگوں کے ہاتھوں سے قتل کیا جائے گا. سب نے سنا, سب نے اشکباری کی. اور بعض روایتیں ہیں اور کتب علماء اہل سنت میں ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے یہی اطلاع دی, یہ یاد دہانی کرائی تو پیغمبر صرف آنسوؤں سے نہیں روئے, پیغمبر بلند آواز سے روئے. بلند آواز سے پیغمبر نے گریہ کیا. روایت کے الفاظ میں یعنی اتنی بلند آواز سے کہ آپ کی آواز گریہ کی حجرے سے مسجد تک جا رہی ہے. بس ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, مسائل نہیں پڑھنا. ابھی جو ابواب فضائل ہیں حضرت سید الشہداء سنا, ماں نے سنا, باپ نے سنا, بھائی نے سنا, جناب امیر نے بھی گریہ فرمایا. شجاع بھی, شجاعوں کی آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں, صابروں کی آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں. اور بس ہمارے لیے یہی موقع ہے, اگر کسی علی جیسے صابر اور شجاع کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو ہمارے لیے تو پھر قیامت تک ماتم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہم سے اہل دنیا پوچھتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہیں؟ قدر محبت تو پیدا کریں, قدر انسانی تو پیدا کریں. اب غالباً یہی موقع ہے, ایسا ہی موقع ہے کہ جناب حضرت امام حسین, اب یہ مکالمہ, یہ روایت میں عرض کر رہا ہوں, علامہ شمس الدین آمولی نے کتاب نفائس الفنون میں یہ روایت نقل فرمائی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنے بابا سے پوچھا, یا آبا اتحبنی, بابا کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا سوال ہے عزیزوں. صرف اس روایت کی تشریح کے لیے 2-2.5 گھنٹے چاہیے, مگر مجھ میں طاقت نہیں ہے. میں آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. صرف یہ 3-4 فقروں کی روایت ہے, 8-10 الفاظ ہیں بس, مگر اس کی تشریح اور تفہیم کے لیے بڑا تفکر چاہیے, بڑا ریاض چاہیے, علمی بھی عرفانی بھی. حسین علی سے پوچھ رہے ہیں, بابا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ کہا نعم.
یا بولیں میرے بچے میرے لال، ہاں محبت ہے۔ اب دیکھیے گا جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا کیف تجمع فی قلب محبتان، اے بابا ایک دل میں دو محبتیں کیسے یکجا ہو سکتی ہیں؟ میں نے پہلے کہہ دیا اس روایت کو سمجھنے کے لیے بڑا ریاض چاہیے، ہر لفظ اپنی جگہ ہے۔ یعنی آپ کے دل میں خدا کی محبت بھی ہو اور میری محبت بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ کیا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو مولا الموحدین ہیں اور جن کے متعلق میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا عالم توحید علی اور اس کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ان کے خاطر عزیز سے یہ پہلو پوشیدہ تھا؟ ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا یہ پہلو؟ جناب سید الشہداء فرمانے ہیں بابا ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو کہا بیٹے جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ کہا بابا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر دو چیزوں میں سے ایک کا آپ کو اختیار دیا جائے، شرک باللہ اور میرا قتل، تو آپ کسے اختیار کریں گے؟ یعنی توحید باللہ اور میرا قتل، ایک طرف توحید ہو اور ایک طرف شرک سے توحید کو بچانے کے لیے میرا قتل لازمی ہو، آپ کسے اختیار کریں گے؟ تو جناب امیر نے کہا بیٹے توحید اختیار کروں گا۔ کہا اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو محبت خدا سے ہے، مجھ سے شفقت ہے۔ محبت کا رشتہ خدا سے ہے، یاد رکھنا عزیزو، محبت صرف اور صرف اللہ سے کی جاتی ہے۔ خلق خدا سے جو رشتہ ہوتا ہے اسے محبت نہیں شفقت کہتے ہیں۔ باپ کے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں اولاد کے لیے، ماں کے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں اولاد کے لیے، وہ سب شفقت ہے۔ خلق خدا سے جو رشتہ ہے وہ شفقت، خالق سے جو رشتہ ہے اس کا نام ہے محبت۔ اب سمجھے محبت کتنی عزیز اور عظیم شے ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، اب آج کل اکثر یہ زبان پر اکثر تقاریر میں دہراتا ہوں، عزیزو خدا نے اپنے اور تمہارے درمیان غلامی کا رشتہ نہیں رکھا، بندگی کا رشتہ نہیں رکھا، محبت کا رشتہ رکھا ہے۔ قرآن گواہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ توجہ ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ آپ جسے محبت سمجھتے ہیں وہ کیا نکلی؟ شفقت کا رشتہ۔ بہرحال بات بہت دور تک چلی گئی اور بہت پھیل گئی، لیکن یہ میری گزارش نہیں ہے، یہ میرے معروضات نہیں ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے تخیل اور میرے تصور کا معاملہ نہیں ہے، یہ مکالمہ ہے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین اور امیر المؤمنین، امام المتقین، امام الموحدین، اس کا جس کا پیکر کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، اس کا مکالمہ۔ ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ خدا سے ہے
وہ شفقت، اور خلق خدا سے جو رشتہ شفقت ہے وہ معتبر تبھی ہوگا جب پرتوے محبت الہیہ میں ہو. اگر وہاں بھی پرتوے محبت الہیہ نہیں آئے تو یہ شفقت کا رشتہ کچھ نہیں ہے، نامعتبر رشتہ ہے. اس کائنات میں ہر شے اعتبار پاتی ہے بنسبت توحید حق. جملے یاد رکھیے گا، ہر شے، ہر رشتہ، ہر تعلق خاطر، ہر معنی، ہر لفظ، ہر بات اعتبار پاتی ہے بنسبت توحید حق سمجھی. آپ کسی باپ بیٹے کا رشتہ، بہت نازک مقامات سے گزر رہا ہوں، سوچتے رہیے گا. کیا عرض کر دیا میں نے ابھی؟ جتنے بھی اس کائنات میں جو بھی شے، ہر شے کی قدر، ہر شے کی قیمت، ہر شے کا اعتبار قائم ہوتا ہے پرتوے محبت الہیہ. ابھی بحث بہت طویل اور عریض بحث ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے خود اپنے نفس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وفا نہیں کر سکا اور گفتگو آگے بڑھتی چلی گئی. محبت وہی ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ سے کی جائے. اچھا، اب جب اتنا آپ نے برداشت کر لیا ہے تو ایک دو جملے اور برداشت کریں. محمد والے محمد صلی ایک بحث کسی حد تک تو مکمل ہو. یہاں تک بات پہنچی کہ وہ رشتہ جو مخلوق کا خالق سے ہو وہ محبت ہے، اور وہ رشتہ جو مخلوق کا مخلوق سے ہو وہ شفقت ہے. تو اب یہی سمجھ میں آ جائے گی بات کہ محبت کیا ہے، محبت کتنی عظیم شے ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ محبت کے حقیقی معنی نہیں سمجھتے لوگ. عشق و محبت اس جسم کے، اس بدن کے، اس مادی وجود کے جذب و کشش کا نام نہیں ہے. محبت خود غیر مادی حقیقت ہے. توجہ رکھنا. اب ظاہر ہے کہ پروردگار سلامت رکھیں جوانوں کو. میں دل سے دعا دیتا ہوں، اور دل سے دعا دیتا نہیں، دل سے دعا نکلتی ہے. کیا اچھے ماں باپ تھے جن کے یہ فرزندان ہیں، جن کے اصحاب ثواب کی مجلس ہو رہی ہے. کس اہتمام سے مجلس حضرت سید الشہداء کرتے ہیں اپنے والدین کے اصحاب ثواب کے لیے. پروردگار ان سب کی زندگیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اب انہوں نے ظاہر ہے کہ اس معاملے میں کہنا چاہیے بدنام ہو چکا ہوں. مجلسوں کے وعدے نہیں قبول کر پاتا اپنی بعض مجبوریوں کی بنا پر. لیکن اب لندن سے اگر کوئی کسی کی کشش کھینچ لاتی ہے تو وہ کوئی غیر معمولی شفقت کا رشتہ ہوگا. تو یہ احمد مہدی نفیس صاحب، یہ عرفان مہدی رومی صاحب، اور یہ رضوان مہدی ببلو صاحب کس محبت سے مجلس کرتے ہیں. میں ان کے سامنے ہار جاتا ہوں. ورنہ ظاہر لندن سے یہاں تک سفر اب آسان نہیں ہے. اور یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں ان کے لیے دعا بھی اور اپنے لیے عذر بھی کہ جب اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ دیر تک تو بات کروں گا نا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. سمیٹ رہا ہوں لیکن بہرحال یہ ایک حقیقی معذرت ہے. محبت یہاں تک پہنچا دیں آپ کا وہ رشتہ جو مخلوق کا خالق سے ہے، دراصل اس کا نام ہے محبت. اچھا، رشتے ہوتے کیسے ہیں؟ اب بالکل مادی مثال ہو نا، بالکل ہم مادی دنیا میں رہ رہے ہیں تو مادی مثال یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے سامنے، تو اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے دو اینٹیں ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے کیسا مسالہ استعمال
استعمال کرتے ہیں آپ؟ وہ بھی مادی ہوتا ہے. 2 پتھر کے ٹکڑوں کو ہوا سے نہیں جوڑ سکتے آپ. اور اگر کوئی خاص انجینئرنگ ہو اور ہوا کے پریشر سے جوڑ بھی سکیں تو ہوا پھر بھی مادی حقیقت ہے. ہوا میٹر ہے یا نہیں ہے؟ میٹر ہے. 2 میٹیریل باڈیز کا رشتہ میٹیریل ہی چیز سے قائم ہو سکتا ہے، لیکن معلوم ہے کہ خدا مادی نہیں ہے. خدا مادہ و مادیات سے منزہ ہے. خدا جسم و جسمانیات سے منزہ ہے. خدا مکان و مکانیات سے منزہ ہے. خدا زمان و زمانیات سے منزہ ہے. جب وہ منزہ ہے تو اس سے جو چیز جوڑ سکتی ہے وہ بھی مادی نہیں ہو سکتی. یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ محبت کوئی مادی حقیقت ہے. محبت ایک مجرد حقیقت ہے، ایبسٹریکٹ حقیقت ہے، نورانی حقیقت ہے. بہت بلند حقیقت ہے جس کا نام ہے محبت. اور جو اس محبت کی حقیقت سے واقف ہو اور پھر دل میں محبت محسوس کرے، اس کے وجود سے کرامتیں وجود میں آتی ہیں. یہ جو کرامتیں، جو معجزات وجود میں آتے ہیں، محبت خدا یہاں ہو دل میں تو معجزات وجود میں آتے ہیں، تو کرامتیں وجود میں آتی ہیں. تو پھر محبت کیا ہے؟ غیر زمانی، غیر مکانی. تو جہاں واقعاً محبت ہو وہاں زمان و مکان سمٹ کے رہ جاتے ہیں. پھر وہاں طی الارض و طی الزمان کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مشکل الفاظ ہیں، نوجوان بچے نہیں سمجھ پائیں گے تو بزرگوں سے پوچھ لیں یا مجھ سے پوچھ لیں گے. ابھی 2 دن اور قیام رہے گا لکھنؤ میں. محبت غیر مادی حقیقت ہے، نورانی حقیقت ہے، ایبسٹریکٹ حقیقت ہے. تو اس کے سامنے نہ زمان ہے نہ مکان. محبتوں میں زمانہ اور مکان یہ حائل نہیں ہو سکتے. محبت اگر سچی ہو تو زمان اور مکان حائل نہیں ہو سکتے. اتنی سی علمی حقیقت ہے، خطابت نہیں ہے کہ علمی حقیقت ہے. جب سچی محبت ہو تو زمان و مکان حائل نہیں ہو سکتے. اور اگر سچی شفقت ہو جو محبت الہیہ کے پردوں میں ہو تب بھی زمان و مکان کے پردے حائل نہ ہو پائیں گے. یہی رشتہ ہے جو ہم اس دنیا میں جینے والوں کو اس دنیا میں چلے جانے والوں سے جوڑتا ہے. توہم تھوڑی ہے، یہ واہمہ تھوڑی ہے، یہ تخیل تھوڑی ہے. حقیقی رشتے ہیں جو قائم رہتے ہیں. اور پھر ہم میں سے ہمارے جیسے گزر جاتے ہیں، ان سے بھی رشتہ ان کے توسل سے قائم ہوتا ہے. اور جن کے توسل سے ان سے رشتہ قائم کرتے ہیں ہم، خود ان کے لیے رشتہ قائم کرنا کیا مشکل ہوگا. اور ہمارے یہاں کن کن زاویوں سے گفتگو گزر رہی ہے. ہم کسی کے توسل سے اپنے جیسے گزر جانے والوں سے رشتہ قائم کرتے ہیں، یعنی ان کے توسل سے زمان و مکان کے پردے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں. تو خود ان کے لیے زمان و مکان حائل ہوگا؟ نہیں ہوگا. بس یہ کہ جب وہ چاہیں گے تو کرامت کا اظہار ہوگا، جب وہ چاہیں گے تو معجزے کا اظہار ہوگا. ایک فقرے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. بس میں پڑھ چکا، آج پڑھ چکا. ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی. ابھی لندن میں برادران اہل سنت میں سے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ میں آپ کی مجلسیں برابر سن رہا ہوں، آپ نے کسی موقع پر امام حسین کا یہ معجزہ پڑھا تھا کہ کسی موقع پر کسی صحرا میں کوئی پیاسا تھا اور امام حسین علیہ السلام کا گزر ہوا. امام حسین کا گزر ہوا. اس نے کہا فرزند رسول، پیاس مجھے ہلاک
گردے کی. اچھا آپ نے وہیں اس کے سامنے ٹھوکر ماری اور چشمہ پھوٹ پڑا. کہا پیاس بجھا لے. ان کا آپ نے پڑھا تھا؟ میں نے کہا جی پڑھا تھا. کہا پھر جب ایک غیر کے لیے صحرا میں آپ نے یہ معجزہ دکھایا تو کربلا میں آپ کے ننھے ننھے بچے العطش العطش کر رہے تھے. آپ نے کیوں نہیں یہ معجزہ دکھایا؟ تو میں نے کہا دیکھیے اگر تفصیلی گفتگو کرنی ہو تو پھر کسی وقت باقاعدہ مباحثے کے لیے بیٹھیے گا یا مذاکرہ منعقد کیجیے گا. اور اگر ایک جملے میں سمجھ سکتے ہو تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ معجزہ دکھانے کا مقام الگ ہوتا ہے اور قربانی دینے کا مقام الگ ہوتا ہے. اور اکثر اہل بیت نے معجزے دکھائے ہیں دوسروں کو زندگی عطا کرنے کے لیے، خود کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے معجزے نہیں دکھائے. بہت تفصیلی بحث تھی جو ان دو جملوں میں سے مٹ آئی. اللہ کے ان بندوں نے، اللہ کی ان آیتوں نے، اللہ کی ان حجتوں نے، اللہ کے ان فرستادہ اولیاء نے، پیغمبروں نے، اماموں نے دوسروں کی تسکیری کے لیے معجزے دکھائے ہیں. خود کو قربانی کے مقام پر، آزمائش کے مقام پر مصائب سے بچانے کے لیے معجزے نہیں دکھائے. ہاں جہاں ضرورت تھی وہاں زمان و مکان کے پردے حائل نہیں ہوئے. میں نے کہا تھا ایک فقرہ عرض کروں گا اور آپ تڑپ تڑپ کے گریہ کریں گے. موقع آ گیا تھا کہ معجزہ دکھائیں. کون؟ وہ معجزہ دکھائے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توپ. یہ وہ جوان تھا کہ جب اسیر کر کے کربلا سے لے جایا جا رہا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. کیوں چہرے کا رنگ بدل گیا تھا؟ آگے آگے امام تھے، پیچھے پشت ناقہ پر پھوپھی تھی جناب زینب. پھوپھی کی نگاہ پڑی اور آواز دی، بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روح تمہارے جسم سے پرواز کیا جاتی ہے. بیٹا خود کو سنبھالو، نسل پیغمبر کو باقی رہنا ہے. شمع امامت کو روشن رہنا ہے. امام نے پلٹ کر پھوپھی کا چہرہ دیکھا اور فرمایا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف فرمائیں. جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. بس یہ فقرہ امام نے کہہ کر خود کو تو سنبھال لیا، مگر جو پھوپھی ابھی بھتیجے کو صبر دلا رہی تھی، دلاسا دلا رہی تھی، خود اب اسے یارائے صبر نہ ہو سکا. یارائے صبر نہ رہا، پشت ناقہ سے گرا دیا. سب مناظر آپ کی پلکوں پہ سجے رہے. آپ تو سال کے سال گریا کرتے. پروردگار آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ غم حسین میں اشکبار رکھے. ان آنکھوں کا نور انہی اشکوں سے ہے، ان آنکھوں کی زندگی انہی اشکوں سے ہے، ان آنکھوں کی آخرت انہی اشکوں کی رہین منت ہے. خدا آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ غم حسین میں اشکبار رکھے. بی بی سیارہ صبر نہ ہو سکا، پشت ناقہ سے زمین پہ تشریف لائی اور میں نہیں کہہ سکتا کس طرح بھائی کے لاشے تک پہنچی ہو. جو بیٹا یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھا تھا، اس وقت امتحان کا موقع تھا، قربانی کا موقع تھا، صبر کا موقع تھا، اسی طرح آگے بڑھ گئے. لیکن وہاں قید خانے میں تھے بظاہر
پریشان نہ ہو، تمہیں حق نہیں ہے کہ امام حسین کو تم دفن کرو، امام کو امام ہی دفن کر سکتا، اس لیے آئے امام سجاد تشریف لائے، نہ یہ زمان آئے ہے نہ مکان آئے ہے، تشریف لائے، بابا کو سپرد لحد کیا. ایک روایت میں نے اس سے پہلے بس لندن میں 2 مرتبہ پڑھی ہے اور اس سے زیادہ پڑھ نہیں سکا کہیں. آج پڑھ رہا ہوں کتاب کے حوالے کے ساتھ. خدا آپ سب کو کربلا لے جائے، آپ سب زیارت سید الشہداء شہداء کا شرف حاصل. آپ نے کبھی غور کیا ہے آقا حسین کی زری طویل ہے؟ آقا حسین کی زری کے پائیں کی ایک چھوٹی سی قبر ہے. یہ جو چھوٹی سی قبر ہے، زری ایک ہی ہے مگر پائیں نے پا چھوٹی سی قبر ہے. یہ چھوٹی سی قبر بہت بڑے شہید کی قبر ہے. یہ چھوٹی سی قبر شبیہ رسول علی اکبر کی قبر ہے. مگر چھوٹی کیوں ہے؟ چھوٹی اس لیے ہے کہ کربلا میں حضرت علی اکبر کے لاشے کو دشمنوں نے قطعوہ اربن اربا، تصویر پیغمبر کو پارا پارا کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا لاشا. سید سجاد نے بابا کو دفن کیا، بھائی کے ٹکڑوں کو جمع کیا، چھوٹی سی قبر میں سپرد لحد کیا. واہ حسین واہ علی واہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید تقی مہدی اور ان اس خانوادے کے تمام بزرگان مرحومین کی روحوں کو ایثار